ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے جس پر اللہ نے عذاب آنے سے پہلے ہی ٹال دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لاتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا۔ البتہ صرف یونس کی قوم کے لوگ ایسے تھے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ہٹا لیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام موصول کے علاقہ نینوا کے رہنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس قوم میں نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے بھی باقی نبیوں کی طرح اپنی قوم کو سمجھایا، مگر قوم نے انکار کر دیا۔ جب آپ کو قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تو آپ قوم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی قوم کو یہ فرما کر وہاں سے چلے گئے کہ 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا، اس وقت تک تم عیش کر لو۔ جب حضرت یونس نے قوم کو عذاب آنے کا بتایا تو قوم کو فکر لاحق ہو گئی۔ چونکہ قوم کو یقین تھا کہ عذاب ضرور آئے گا، لہٰذا قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر وہ کہیں بھی نہ ملے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو بہت ندامت ہونے لگی جو انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ شروع کیا تھا۔ چنانچہ تمام قوم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھلے میدان میں آ گئے اور سب نے اللہ رب العزت کے سامنے رونا شروع کر دیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ رب العزت نے جب ان کا رونا دیکھا اور دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام بھی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے تو اللہ رب العزت کو اس قوم پر ترس آ گیا اور اللہ نے ان کو معاف کر کے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چل دیے اور وہاں پر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر کے درمیان پہنچی تو ایک خطرناک سمندری طوفان آیا جس کی وجہ سے کشتی ڈولنے لگی، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ چنانچہ ملاح نے مسافروں سے مشورہ کیا کہ کشتی پر بوجھ زیادہ ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ایک مسافر کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اس طرح کشتی سے بوجھ کم ہو جائے گا اور باقی سب بچ جائیں گے۔ لیکن اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کس کو سمندر میں پھینکا جائے۔ چنانچہ تمام مسافروں نے آپس میں قرآن اندازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن اندازی جب کی گئی تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، لیکن مسافروں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نہایت نیک آدمی ہیں، آپ زہد و تقویٰ میں مشہور تھے، چنانچہ انہوں نے آپ کو سمندر میں پھینکنا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ قرآن اندازی کی۔ دوبارہ قرآن اندازی کرنے پر بھی آپ کا ہی نام نکلا، یہاں تک کہ 3 بار قرآن اندازی کی گئی، تینوں بار آپ کا ہی نام نکلا۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ کچھ اس طرح لکھا گیا ہے کہ جب کشتی ڈولنے لگی تو ملاح نے کہا کہ اس کشتی میں ایک بھاگا ہوا غلام بھی ہے، جب تک ہم اس غلام کو سمندر میں نہیں پھینکیں گے اس وقت تک سمندر کا یہ طوفان نہیں رکے گا۔ جس پر حضرت یونس علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ میں ہی بھاگا ہوا غلام ہوں جو اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی چھوڑ کر آ گیا۔ چنانچہ آپ نے ملاح سے فرمایا کہ میں ہی بھاگا ہوا غلام ہوں، جس پر مسافروں نے ان کو سمندر میں گرا دیا۔ بہرحال جب حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے تو اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو حکم دیا جس نے آپ کو صحیح سالم نگل لیا۔ اللہ رب العزت نے مچھلی سے فرمایا کہ میرے یونس کو کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی، تب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ بالکل صحیح سلامت ہیں، تو آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اس جگہ کو مسجد بنا لیا ہے اور میں ایسی جگہ عبادت کر رہا ہوں جہاں نہ پہلے کسی نے کی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی کر سکے گا۔ روایت میں ہے کہ جب مچھلی سمندر کی تہ میں پہنچی تو آپ نے مچھلیوں کو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سنا اور آپ نے دیکھا کہ سمندر کی کنکریاں بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہی تھیں۔ اس پر اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اے یونس، یہ جو تم آواز سن رہے ہو یہ سمندر کی مخلوق ہی ہے جو میری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی گناہ گار ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ آواز بہت دور دراز کی ہے لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے یہ کس کی آواز ہے؟ فرشتے کہنے لگی، نہیں، ہم نہیں جانتے یہ کس کی آواز ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ وہی یونس جس کے مناجات و دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں، اے اللہ تیرا بندہ تو ہر وقت تیری حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، اے اللہ تو اس پر رحم کر اور مصیبت سے نجات دے۔ اس پر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے آپ کو ایک چٹیل میدان میں اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ نے آپ کے سائے کے لیے ایک بیل اگا دی جس کو روایت میں کدو کا درخت کہا گیا ہے۔
اور پھر ایک جنگلی بکری کو بھی مقرر کر دیا جو صبح شام آپ کے پاس آ جاتی تھی اور آپ اس کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ چنانچہ واپس آپ بالکل ٹھیک ہو گئے اور تندرست ہو گئے۔ پھر اللہ نے آپ کو واپس اپنی قوم کی طرف بھیج دیا جس کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ پھر آپ نے ان کو دعوت دی اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔